بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہم ملت شیعہ خیر البریہ اثنا عشریہ پاکستان کے داخلی حالات، ان کو درپیش خطرات، ان کو درپیش مسائل اور ان کے حل کے لیے مسلسل شور، غوغا اور گزارشات کر رہے ہیں۔ ہمدردان ملت ہماری گزارشات کو بغور سنتے، سمجھتے اور اس پر دن بدن، روز بروز، لمحہ بلمحہ تشویشناک صورتحال سے دوچار ہیں۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ہاں قیادت کا فقدان ہے، اور میں ایک بار متعدد بار کہتا ہوں اور پھر آج اس بات کو دوہرا رہا ہوں کہ بڑے لوگوں کی موت نے چھوٹے لوگوں کو بڑا کر دیا ہے۔ آج ایک بار پھر سے ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ بڑے لوگوں کی موت نے نہ صرف چھوٹے لوگوں کو بڑا کر دیا ہے، بلکہ چھوٹے لوگ اپنی قامت کے اضافے کے مرض میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ المیہ تکلیف دہ صورتحال یہ ہے کہ ہم اخلاقی گراوٹ کا شکار ہیں، اور ہمیشہ ہم نے اپنے اجداد، اپنے اسلاف کی تربیت سے انحراف کیا ہے۔ ہمارے اجداد نے، ہمارے اسلاف نے ہماری تربیت جس شان و شوکت، جس سلیقے اور جس وقار کے ساتھ کی کہ اقوام عالم میں، دیگر مذاہب میں جب ہم من حیث القوم، بطور قوم جب ہم نظر آئیں تو ہمارا الگ سے ایک تشخص ہو، ہماری الگ سے ایک پہچان ہو، لیکن ہمارے بزرگوں کی جو تربیت ہے وہ دم توڑ رہی ہے، اس کے اثرات معدوم ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ میں پھر ایک بار یہ کہوں گا، محراب اور منبر جو ملت شیعہ خیر البریہ اثنا عشریہ کہ قومی وقار کا ایک الگ سے تشخص تھا، قومی وقار کا ایک سبب تھا، قومی وقار کی ایک شناخت تھی، لیکن اب محراب اور منبر پر جو لوگ قابض ہیں، جو لوگ موجود ہیں، نہ تو ان کی سوچ اس معیار کی ہے جس معیار کی ایک باوقار قوم کی سوچ ہونی چاہیے۔ ہمارے علماء، ہمارے ذاکرین، ہمارے خطباء، ہمارے دانشور اپنے مقصد سے ہٹ چکے ہیں، ان کی ترجیحات بدل چکی ہیں۔ ہمارے آباء و اجداد نے، ہمارے اسلاف نے سیرت معصومین سے ہمیں مکمل آگاہی دی تھی کہ ہم سیرت معصومین پر عمل پیرا ہو کر دنیا میں الگ تھلگ نظر آئیں، اور ایک کامیاب قوم جو اپنے حقوق، اپنے مسائل کے حل کے لیے آواز بلند کرنے کا ہنر جانتی ہے۔ ہم ان تمام امور سے بنیادی طور پہ، پیدائشی طور پہ آگاہ تھے کہ ہمارے بڑوں نے ہماری تربیت بڑے منفرد انداز میں کی تھی، لیکن آج حالات بہت ناگفتابے ہیں۔ کیوں کہ ہم اپنے منصب سے بددیانتی کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ کوئی شیعہ جو غدیر سے متمسک ہے، کوئی شیعہ جو کربلا سے شناسائی رکھتا ہے، سب لوگ کربلا اور غدیر کے پیغام کو فراموش کر چکے ہیں۔
لیکن آج میں ایک بار پھر آپ تمام لوگوں کو، صاحبان محراب کو، صاحبان منبر کو اور قومی دھارے کے جتنے لوگ ہیں جو ملت شیعہ خیر البریہ اثنا عشریہ پاکستان کی نمائندگی کے دعوے دار ہیں، ان سب کو یہ چاہیے کہ وہ لوگ نہ صرف اپنے منصب سے عہدہ برا ہونے کی کوشش کریں، اپنی قوم کی ترجمانی صحیح خطوط پہ کریں، اپنی قوم کو جو ایک راستہ ہے وہ رات کے اندھیرے میں بھی دن کے اجالے جیسا سما ان کو نظر آنا چاہیے۔ یہ اگر قیادت باصلاحیت ہو، اگر قیادت باوقار ہو اور اگر قیادت قوم کے ساتھ مخلص ہو، ایسا نہ ہو کہ قیادت ذاتی مفاد پر قومی مفاد کو قربان کر دے۔ آج جو حالات ہم دیکھ رہے ہیں یا جن حالات کا ہم سب کو سامنا ہے وہ یوں ہیں کہ ہماری جو قیادت ہے، ہمارے جو لوگ ہیں، منبر پر جو لوگ موجود ہیں، وہ قومی مفاد کو ذاتی مفاد پر قربان کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ لیکن میں ایک بار پھر کہوں گا، کربلا ایک معجزہ ہے، غدیر ایک وہ واقعہ ہے تاریخ اسلام کا جس کو دشمنان غدیر نے بھلانے کی کوشش کی، فراموش کرنے کی کوشش کی، لیکن غدیر اسی طرح نمودار ہے، اسی طرح تاریخ کے افق پر نمایاں ہے جس طرح 1400 برس پہلے ختم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میدان خم غدیر پر مولائے متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا جو ہاتھ پکڑ کے سرکار نے بلند کیا اور کہا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اب یہ وہ پیغام ہے کہ جن لوگوں نے غدیر کو بھلانے کی کوشش کی، غدیر کو فراموش کرنے کی کوشش کی، انہی لوگوں سے وابستہ یعنی کہ ان کی اولادوں نے کربلا برپا کر دی۔ اب یہ جو کربلا کا برپا ہونا ہے، اس کے پیچھے چھپے ہوئے وہ مضمرات، وہ حقائق، وہ تاریخی واقعات جو غدیر کو تاریخ اسلام سے، نسل ابن آدم سے وہ دور کرنا چاہتے تھے، بھلانا چاہتے تھے، تاریخ کے اوراق پر واقع غدیر خم غدیر جو ہے وہ معدوم کرنا چاہتے تھے، مٹانا چاہتے تھے۔ پھر آپ نے دیکھا کہ آج بھی بالکل اسی طرح غدیر ہمارے ذہن، دل، دماغ میں نقش ہے، بلکہ ہماری زبانوں کا جو ورد ہے، ورد کا جو لغت نے معنی بتایا ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ ہر وقت ایک ہی چیز کو اپنی زبان پہ اپنا معمول بنا لیں تو اس کو ورد کہتے ہیں۔ تو کربلا غدیر کے انکار کا سبب بنی، یعنی کہ کربلا برپا کرنے والوں نے غدیر کا انکار کیا اور کربلا برپا کر دی۔ پھر آپ نے دیکھا کہ کربلا کے لک و دک صحرا میں فرزند علی و بطول نے، فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، یعنی کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے جو
اپنے 72 رفقا اور نفوس کی قربانی دی۔ کربلا کے لک و دک صحرا میں جو ایک داستان رقم کی، آپ کے خیال میں کربلا کو لوگ بھول چکے ہیں؟ نہیں، ملت شیعہ خیر البریہ اثنا عشریہ یعنی کہ امام محمد مہدی آخر الزمان کے پیروان نے غدیر اور کربلا کو عام کیا ہے۔ امام محمد مہدی آخر الزمان کے نام لیواؤں نے، ان کے ظہور کی دعاؤں کو اپنے لبوں کو سجانے والے محبین نے کربلا کو عام کیا۔ انہوں نے کربلا لکھا، انہوں نے کربلا پڑھا، انہوں نے کربلا سوچا، اور انہوں نے ہی کربلا بیان کیا، اور وہی لوگ کربلا کی بقا کی علامت تھے۔ میں آج عالم اسلام کو بالعموم اور ملت شیعہ خیر البریہ اثنا عشریہ کو بالخصوص یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ حسینیت کی صفوں میں کھڑے ہو کے یزیدیت کو للکارا جا سکتا ہے، یزیدیت کو دھاڑا جا سکتا ہے، لیکن اگر کوئی اپنے لبوں پہ ذکر حسین سجائے اور اس کا کردار، اس کا قول، اس کا فعل وہ لشکر یزید کے کسی سپاہی سے اس کی جھلک نظر آئے، تو پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک حادثہ ہے، یہ ایک بہت برا اور گمراہ کن صورتحال ہے۔ اور آج اگر ہم نے کربلا کو عام نہ کیا، آج ہم نے یزیدی لشکر کے کردار سے بیزاری ظاہر نہ کی، تو پھر تمہاری داستان تک نہ ہوگی۔ داستانوں میں صاحبان منبر اپنے قبلے درست کریں اور وہ ذکر حسین کو اپنا شعار بنائیں بمطابق فکر حسین علیہ السلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔